بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیل دینا چاہتا ہو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کے گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے نمایاں ہوں گی۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے بیان کیا ہے اور اس کی موافقت بھی کی ہے کہ یہ صحیح ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں 609 نمبر پر موجود ہے۔ تو اور صحیح مسلم میں صلاۃ و حدیث 387 نمبر پر بھی موجود ہے۔ اور یہ بھی ہے اس حدیث سے پہلے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مؤذن کی آواز جنات، انسار اور جو چیزیں سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گے۔ یعنی اذان سننا جو ہے نا، یہ بھی کار ثواب ہے اور غور سے سننا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور اس حالت میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا آواز سمیت خارج ہو رہی ہوتی، یعنی اس کے پخانے کی جگہ سے آواز نکلتی ہے اور آواز نکل جاتی ہے اور بھاگ جاتا ہے پیچھے سے، اور اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ وہاں اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں آتی۔ تو آج کل لاؤڈ سپیکر ہے، بہت دور بھاگا ہوگا شیطان اذان سے۔ جب اذان ختم ہو جاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلان بات یاد کرو، فلان بات یاد کرو، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے نماز کی کتنے رکعتیں پڑھی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں ہے، حدیث نمبر 608 ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں ہے، حدیث نمبر 379 یعنی 99۔ اسی طرح اذان کا جواب دینا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، بس تم بھی کہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور پھر جب مؤذن یہ بات کہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو تم بھی یہی بات دہراؤ کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور پھر جب وہ مؤذن اذان والا کہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو تم کہو کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور جب وہ کہے کہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو پھر بھی آپ کہو کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور پھر جب وہ کہے کہ اللہ اکبر، تو تم بھی یہ کہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب وہ کہے کہ لا الہ الا، تم بھی
لا الہ الا کو جو شخص صدق دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو جواب کی برکت سے وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم ہے، تو اس کے بدلے میں بھی آپ نے کہنا کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ تو ہمارے پنجاب میں خصوصاً ہندوستان میں یہ رواج ہے کہ اذان کا جواب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو اس کے پیچھے سننے والا یہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، آخر میں جو مؤذن کہے کہ لا الہ الا اللہ، اذان کے آخری الفاظ ہے اذان کے، تو اس کا جواب لوگ اس طرح دیتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ لفظ پڑھتے اور یہ کہتے کہ یہ اذان کا جو ہے نا جواب ہو گیا۔ یہ اذان کا جواب نہیں ہے، اذان کا جواب یہ ہے کہ اذان کے الفاظ دہرایا جائے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر یہاں پر رواج ہے، سنت نہیں ہے، رواج ہے ہمارے پنجاب میں کہ اذان سے پہلے لوگ پڑھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور کسی بزرگ کا روایت بھی نہیں کہ کسی بزرگ سے ثابت ہو۔ درود شریف ہے حدیثوں میں، لیکن وہ اذان کے بعد ہے، اذان سے پہلے نہیں ہے، اذان سے پہلے یہ بدعت ہے۔ اور اذان کے بعد یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کے جواب میں اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، اور جب تم اذان ختم کرتے ہوئے سن لو تو پھر مجھ پر درود بھیجو، پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ اسی طرح اذان کے بعد جو درود شریف ہے نا وہ یہ ہے، جب مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو ایک بار یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ اس طرح، یا الہی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تو نے رحمت بھیجی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کیا گیا تیرے، یعنی تو تعریف کر بزرگی کا لائق ہے۔ یا الہی برکت بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طرح تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تیرے بہت زیادہ تعریف ہے اور تو بڑی بزرگی والا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس دعا میں بھی ہمارے لوگوں نے کافی بدعات جو ہے نا اختیار کیا اور اس میں کافی الفاظ اپنے طرف سے ڈال دیا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ الفاظ یہاں تک محدود ہے حدیث میں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ اس پوری پکار اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔
اس میں لوگوں نے کچھ الفاظ اضافے کہ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ حدیث میں نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے یا ارحم الراحمین بھی اضافہ کیا، کچھ لوگوں نے یہ بھی انک لا تخلف المیعاد، یہ الفاظ لوگوں نے اضافہ کیا، لیکن یہ الفاظ سنن بہقی کی روایت کے ہے، لیکن محقق العصر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں شاذ قرار دیا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ یہ مذکورہ الفاظ کی مزید تحقیق کے لیے اوراق الغلیل اور قول المقبول، یہ دو کتابیں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اوراق الغلیل 260 اور 261 صفحے پر موجود ہے، اور قول المقبول فی شرح و تعلیق صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 302 پر یہ واقع ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اذان کا جواب، اذان کا طریقہ اور اذان کے فضائل کس طرح بیان کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح کوشش کریں گے کہ آپ سامعین کو سمجھا دیں گے۔ السلام علیکم۔